جو ہر گزرنے والے دن کے بعد انسان کو ایک نیا دن عطا کرتا ہے۔ درود و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل طہار پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ لوگوں سے جو باتیں کرنی تھی وہ سر کاشف صاحب نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ چونکہ وقت بھی قلیل ہے، میں آپ کے سامنے صرف ایک یا دو گزارشات پیش کروں گا، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بچے پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں آباد ہوں، ان کے ماں باپ بچوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ بچوں کی فکر ماں باپ کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ جو شرکت ہے وہ بچوں کی ماؤں کی ہے اور بہنوں کی ہے۔ میں نے سب سے اہم جو بات ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں خواتین اسپیشلی طور پہ بہت زیادہ کمپرومائز کرتی ہیں۔ یہ اپنے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، قبر کی کندھوں تک جو ہے یہ کمپرومائز کرتی آتی ہے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے میری ماؤں اور بہنوں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں، چونکہ یہ بچے ہی ہیں جو آپ کا کل کو سرمایہ ہوں گے۔ اگر آج آپ بچوں کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں تو پرابلم ایٹ دا اینڈ اس سوسائٹی کو ہوگی اور ہمیں ہوگی۔ سر کاشف صاحب جو بات کر رہے تھے، ڈگریاں انسان کی زندگی میں معنی نہیں رکھتی۔ آپ کبھی بھی بچوں کی ریپٹ ریس میں نہیں جائیں، بچوں کی نمبرنگ میں نہیں جائیں۔ ہم نے جب ان اداروں کا آغاز کیا تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو صرف تعلیم نہیں دیں گے، چونکہ بچے تعلیم تو لے رہے ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ جو اس معاشرے میں سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ تربیت کا نہ ہونا ہے۔ بچے ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن ان کی گرومنگ، ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے اداروں کے اندر جو سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ بچوں کی گرومنگ ہے، اور الحمدللہ ہم خدا کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک سال کے اندر جتنا ہمیں آپ لوگوں کا اعتماد حاصل ہوا، آپ کا تعاون حاصل ہوا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم آگے بھی آپ کے ایسے ہی تعاون کے مشکور رہیں گے۔ میں آپ کو اپنے ایک استاد محترم کا ایک واقعہ سناؤں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے ادارے کے اندر جب اس کی اوپننگ کر رہے تھے تو پودے لگا رہے تھے، مالی نے پودے لگا دیے، وقت گزرتا گیا، پودے بڑھنے شروع ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ ایک پودا جو تھا اس کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی۔ اس پودے کو پانی بھی پراپر مل رہا تھا، اس کی کھدائی بھی پراپر ہو رہی تھی، اس کو کھاد بھی مل رہی تھی، لیکن وہ پودا جو تھا وہ بڑھ نہیں رہا تھا، نہ اس کے اوپر پھول لگ رہے تھے نہ کوئی پھل لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے ایک دن تجربہ یہ کیا کہ کہا کہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جب ہم اس پودے کو جڑ سے نکالا تو کیا دیکھا کہ مالی نے جب یہ پودا کاشت کیا تھا تو اس کے اوپر جو شاپر تھا نیچے جڑ کے اندر وہ شاپر نہیں اتارا تھا۔ آپ جب نرسری سے پودے خریدتے ہیں تو نیچے گملہ لگا ہوتا ہے یا شاپر ہوتا ہے، اب وہ شاپر ہی اس کی گروتھ کے لیے مانے تھا، اس کی گروتھ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ایٹ دا اینڈ ہم یہ کر رہے ہیں اپنے اسکولوں کے اندر، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر کہ بچوں کے دماغوں کے اوپر جو شاپر ہیں ان کی گروتھ کو جس نے روکا ہوا ہے ہم اس شاپر کو اتاریں گے۔ تعلیم تو ماشاءاللہ جہاں بھی بچے جا رہے ہیں ان کو مل رہی ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں اسپیشلی طور کے اوپر وہ بچوں کی گرومنگ۔ ابھی آپ پوچھیں گے کہ گرومنگ کیا ہوتی ہے؟ گرومنگ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چلنا، آنا جانا، بڑوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنی ہے، وہ دکان پہ جائیں تو کیا سوچے۔ یہ جب آپ بچے کو سکھا دیتے ہیں تو وہ بچہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا بچہ میٹرک کرنے کے بعد وہ ہمارے گھر آئے اور مجھے پوچھا کہ توکل بھائی یہ بتا دیں کہ اب یہ کیا کرے، یہ سبجیکٹ کون سے رکھے۔ تو یہ ستم ظریفی ہے ہمارے نظام تعلیم کی کہ بچہ میٹرک کر جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں۔
اور ہم انشاءاللہ کڈس کلب رنگپور کیمپس اور کڈس کلب کوبیجا کیمپس میں آپ کے بچوں کو میٹرک تک وہ لائن دے دیں گے کہ وہ زندگی کے جس شعبے کے اندر ان کا ٹیلنٹ ہوگا وہ بچے انشاءاللہ اسی لائن میں جائیں گے۔ ایٹ دا اینڈ باتیں تو بہت زیادہ تھیں، سب سے آخری بات کہ ہم میں سے کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے، ہم سب حرف ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہر ایک لفظ بن سکتے ہیں، اور نتیجہ تبھی آتا ہے جب ایک لفظ حرف بنتا ہے اور وہ حرف ایک جملہ بنتا ہے اور جملہ ایک سبق بنتا ہے، اور وہ سب جب ایک معاشرہ ایک قوم پڑھتی ہے تو وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جاتی ہے۔ میں آپ کا اس پروگرام میں آپ کے آنے کا، آپ کے تعاون کا، آپ نے جو پورا سال ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس کا دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے، اپنے پورے اسٹاف کی طرف سے، رنگپور کیمپس کے اسٹاف کی طرف سے، کوبیجا کیمپس کے اسٹاف کی طرف سے ایک بار دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، مشکور ہوں۔ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے نہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، یہ بچے آپ کی امانت ہے، اور ہم اللہ کے لطف و کرم سے اس امانت کو بہتر شکل میں آپ کو واپس لوٹائیں گے، تاکہ یہ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کا معاشرے میں سر فخر سے بلند کر سکیں۔ السلام علیکم۔